گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں حضور کی بعثت کے مقاصد کو ظاہر کرتے ہوئے تزکیے کے تعلق سے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے تعلق سے سلسلہ وار گفتگو آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہماری یہ 10ویں نشست ہے، جس میں گناہ کیا ہیں، گناہ کیوں ہوتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے کن نقصانات سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے، گناہوں کی وجہ سے پچھلی قوموں کو کیسے برباد کیا گیا، کیا کیا عذابات ان پر نازل کیے گئے، ان تمام چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ ہمارے بگڑتے ہوئے حالات میں کسی طرح سے تبدیلی آ سکے، گناہوں کی محبتیں جو ہمارے اندر موجیں مار رہی ہیں اس کو روکا جا سکے اور اپنی زندگی کو
گناہوں سے محفوظ رکھ کر نیکیوں کے ذریعے تبدیل کیا جا سکے۔ اسی مقصد کے ساتھ اس سلسلے کا آغاز بھی ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے تسلسل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے قرآن و حدیث اور واقعات کی روشنی میں گفتگو بھی چل رہی ہے۔ آج کا جو عنوان ہم نے رکھا تھا، گناہوں کے دنیاوی اور اخروی نقصانات، اس عنوان کے تحت آج آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی۔ گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ آج قوم کے افراد، ہمارے بچے، ہماری بچیاں گناہوں کے دلدل میں کیوں پھنس رہے ہیں، اور پھر اس کے کتنے عظیم نقصانات ہماری نظروں کے سامنے آ رہے ہیں۔ ان عظیم نقصانات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہو تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اپنی اولاد کے بارے میں اس حوالے سے فکر کی جائے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر بندہ توبہ نہ کرے تو اس کا نقصان وہ اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ سزا کے طور پر اس کے جسم کا کوئی نقصان ہو، سزا کے طور پر اس کی تجارت کا کوئی نقصان ہو، سزا کے طور پر اس کی آل اولاد کا کوئی نقصان ہو، اس کے گھر بار کا کوئی نقصان ہو، سزا کے طور پر اس کی سواری کا کوئی نقصان ہو، سزا کے طور پر اس کی اپنی ذات کا کوئی نقصان ہو۔ گناہ جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی بڑی سزا اسے ملے گی، اور اتنے ہی بڑے نقصان سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ گناہوں میں کتنی ہی لذت تمہیں کیوں محسوس نہ ہوتی ہو، اس کے باوجود اس سے بچو، کیونکہ لذت مختصر سی ہوتی ہے، عذاب کافی دنوں تک ہوتا ہے، اور عذاب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا بھی تو ہے، لذتیں ختم ہو گئی لوگوں، لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ یہ کسی شاعر کی طرف سے منسوب کر کے کیا جاتا ہے، میں نے تھوڑا سا اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ لذتوں کا عذاب یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسی کئی چیزیں ہیں کہ جو لذت کے طور پر انسان کرتا ہے، مگر جب اس لذت کا اثر انسان کے جسم پر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اس بیماری کا بڑی مشکل سے علاج ملتا ہے۔ صرف مثال دینے کے لیے، صرف رہبری کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ اس مثال کو اپنی زندگی کا حصہ بالکل نہ بنائیں۔ آج دنیا میں کئی ایسی چیزیں بندہ استعمال کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں یہ تحقیق ہو چکی ہے کہ اس سے نقصان ہے، اور باقاعدہ ان پروڈکٹس پر لکھ کر آتا ہے کہ اس سے نقصان ہے، باقاعدہ تصاویر اتاری جاتی ہیں کہ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے، بندہ پھر بھی اس کا استعمال کرتا ہے لذت کے لیے۔ سگریٹ پی رہا ہے، گٹکے کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، زنا کر رہا ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان لذت کے لیے کرتا ہے۔ سگریٹ پینے والا جب سگریٹ پی کر
جب ایک مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کا اثر اس کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے، پھیپھڑے سڑ جاتے ہیں، انتڑیاں خراب ہو جاتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا اس کی حالت ہوتی ہے، وہ ہٹا کٹا رہنے کے باوجود کانپتا رہتا ہے، تھراتا رہتا ہے، یہ اس لذت کا عذاب ہے اور اس لذت کی سزا ہے۔ شراب پینے والے کو شراب پینے کی سزا ملتی ہے، اس کے پھیپھڑے سڑ جاتے ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں، کہیں کا نہیں رہتا، علاج کرانا چاہتا ہے مگر علاج ہو نہیں سکتا۔ یہ سزا ہے اس لذت کی کہ جس کو بڑا اچھا سمجھ کر انسان نے کیا تھا۔ اسی طرح زنا کرنے والا دنیا کی بڑی بھیانک بیماری کا شکار ہوتا ہے جس کو ایڈز کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ظلم کرنے والا اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے اس پر ایسا ظلم کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے اور اس کے پاس میں اس کی زندگی سلامت نہیں رہتی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان لذت کی خاطر گناہ کرتا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ لذت کی خاطر جن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان چیزوں سے نقصان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، وہ چیزیں صرف نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ میں نے تو چند مثالیں دی ہیں، آپ کے سامنے سینکڑوں مثالیں ہوں گی کہ لذت کی خاطر کسی نے کچھ کیا اور جب اس کا اثر ظاہر ہونے لگا تو دنیا کے ہر طبیب نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا اور کہہ دیا کہ ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں، عقل مندی یہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جائے۔ سگریٹ پینے والا سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پینے والے کو سگریٹ اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جس اس کا دھواں اس کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے لوگوں کو۔ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ نہیں کچھ نہیں ہوتا اگر یہ کہہ کر سگریٹ کا دھواں آپ اپنے اندر لیتے رہیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، گاڑیوں کا دھواں آپ اپنے اندر لیتے رہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایسی سینکڑوں مثالیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی لذتیں ہمیں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اور پھر عقل مندی یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، یہ ہماری عقل مندی ہے۔ اور اگر نہیں کرتے تو ہماری نادانی، ہم سے بڑا نادان اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ یہ چیز یہ فائدہ دیتی ہے اور یہ نقصان دیتی ہے، تو جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ فائدے کی طرف جاتے ہیں، اور جو دیڑ ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ نقصان کی طرف جاتے ہیں۔ میں نادان اور جاہل نہیں کہوں گا، نادان اور جاہل کی تو بات ہی نہ کریں، دیڑ ہوشیار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نقصان کی طرف جاتے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہی حالات ہیں۔ گناہوں کی طرف جانے والا جو طبقہ ہے، ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، جو ہر بات پر، ہر دینی اور ہر اسلامی بات پر اپنے سر کو جھٹک دیتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، ایک ایسا طبقہ ہے۔ اب ان کو دیکھ کر ان کے راستے پر چلنے والے بعض غریب قسم کے لوگ جو ان کے راستے پر چلتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے پیچھے جانے سے آپ کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، آپ کا نقصان ہی ہے۔ نہ آپ اس کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں، نہ آپ اس کے ساتھ میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کے ساتھ میں کھانا کھائے گا، نہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، کچھ نہیں کرے گا، وہ تو آپ کو جانتا اور پہچانتا تک نہیں ہے۔ ایک گناہگار کا راستہ اختیار کرنے سے
جس کے طریقے پر آپ نے عمل کر کے گناہ کیا ہے وہ آپ کو جانتا اور پہچانتا تک نہیں ہے. مگر سنو، بڑی پیاری بات کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے نیکی کی راہ اختیار کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم اگر اچھے عمل کرتے رہے تو الحمدللہ اللہ کے فرشتوں کے یہاں اور اللہ کی ساری مخلوق کے پاس میں ہماری پہچان ہوگی کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، یہ اللہ کا اطاعت کرنے والا بندہ ہے، یہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا کیونکہ اللہ کا خوف اس کے اندر ہے اور اللہ کا تقوی اس کے اندر موجود ہے. گناہگار گناہوں کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہوتا ہے اور نیک بندہ نیکیوں کی وجہ سے فرشتوں میں اور اللہ کی ساری مخلوقات میں مشہور کر دیا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں، ہم اپنے اکابرین کا نام لیتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا نام لیتے ہیں، تو صرف ہندوستان اور ہندوستان کے اطراف والے انہیں نہیں جانتے بلکہ ساری کائنات انہیں جانتی ہے. اور اس لیے جانتی ہے کہ انہوں نے غلط راستے کو چھوڑ کر، کفر کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا تھا، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے حضور کا راستہ اس انداز سے اختیار کیا کہ آخری وقت تک کبھی بھی انہوں نے نہ کوئی گناہ کیا، نہ کوئی گناہ کا تصور کیا. اللہ تبارک و تعالی نے 1400 سال سے انہیں مشہور کر دیا اور رہتی دنیا تک وہ مشہور رہیں گے. اور جو گناہگار تھے اس وقت کے، جو ظالم تھے، وہ بھی مشہور ہوئے. نیکیوں کی وجہ سے جب بندہ مشہور ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس بندے سے محبت کرتی ہے اور اس بندے کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مخلوق اس بندے کی مانتی بھی ہے اور ان کی باتوں کو قبول بھی کرتی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، گناہوں میں لذت تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوتی ہے مگر گناہوں کا عذاب بہت دیر تک چلتا ہے. اللہ اپنی مرضی سے بندے کی توبہ کی وجہ سے اسے معاف کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اسی لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی، اور پھر اس گناہ سے جو نقصانات ہمارے ہو سکتے ہیں ان نقصانات کا ذکر بھی قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے، اور اکابرین نے احادیث کی تشریح کرتے ہوئے واقعات کے ذریعے اس کو ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے. قرآن کریم میں گناہگاروں کا ذکر موجود ہے اور ان پر جو عذابات آئے اس کا بھی ذکر موجود ہے. احادیث میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گناہوں کے سبب جو سزائیں ملتی ہیں، گناہوں کے سبب جو نقصانات ہوتے ہیں، گناہوں کے سبب بندہ جو اللہ کی رحمت اور نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، تفصیل کے ساتھ میں موجود ہے. اور پھر اسی کی تشریح کرتے ہوئے ہمارے اکابرین نے کئی ایسی باتیں ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں جن کا تعلق ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی سے ہے. حضور کی احادیث کا خلاصہ کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کو ہمارے سامنے پیش فرمایا. میں نے گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ بعض اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، اور یہ اعمال کسی بڑے گناہ سے کم نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب و عتاب میں اسی وقت مبتلا کرتا ہے جب انسان بڑے گناہ کرتے کرتے حدوں کو پار کر دے، اور اگر بڑے گناہ کر کے وہ توبہ کر لے تو رب قدیر اپنے فضل سے اسے معاف فرما دے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ گناہوں کا سب سے بڑا اثر انسان کے ایمان پر پڑتا ہے. جتنے بڑے گناہ ہوں گے اتنا ہی ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے بندہ گناہوں کی طرف اور تیزی سے بڑھنے لگتا ہے. کیونکہ جب انسان کے اندر سے خوف نکل جائے، اللہ کا ڈر نکل جائے، جہنم کا خوف نکل جائے، قیامت کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو،
قبر کو بھلا دے، اللہ کے رسول کے احکامات کو بھلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو فراموش کر دے، تب اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایمان کی کمزوری تو ہوتی ہی ہوتی ہے، مگر گناہوں کی زیادتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی گناہوں کی زیادتی بسا اوقات اس کے لیے گمراہی کا سبب بنتی ہے، اور بسا اوقات اس کے لیے کفر کا سبب بنتی ہے۔ اکابرین نے 3 وجوہات بتائے ہیں جس کی وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے۔ ایک ہے شیطان، جو گناہوں پر ابھارتا ہے، دوسرا ہے نفس جو گناہ کرواتا ہے، اور تیسرا ہے معاشرہ کہ جس کی اچھائیوں کا اثر بھی بندے پر پڑتا ہے اور جس کی برائیوں کا اثر بھی بندے پر پڑتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے۔ شیطان ارادہ دلاتا ہے، ارادہ پیدا کرتا ہے، اور نفس اس ارادے کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے۔ آنکھ کسی برائی کو دیکھتی ہے تو اس برائی کو دیکھنے کے بعد اندر سے نفس ارادہ کرتا ہے کہ جو برائی تو نے دیکھی ہے وہ کر بھی لے۔ اب اس نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان وہ گناہ کر بیٹھتا ہے جو آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے۔ ایسے ہی تو زنا ہو رہا ہے، ایسے ہی تو لوگوں کو دیکھ کر شراب پی جا رہی ہے، ایسے ہی تو لوگوں کو دیکھ کر سود کا کاروبار کیا جا رہا ہے، ایسے ہی تو لوگوں کو دیکھ کر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ورنہ مسلمان ظالم ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا، اور جو ظالم ہے وہ برابر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ ظلم وہ اپنے بیوی بچوں پر کرے، اپنی آل اولاد پر کرے، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائی بہن پر، یا اپنے پڑوسی پر، یا کسی پر بھی کر لے، ظلم ظلم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، واللہ لا يحب الظالمین۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا، پسند ہی نہیں کرتا ظالموں کو۔ پتہ ہی چلا کہ ظالم اللہ کے ناپسندیدہ بندے، مگر معاشرہ ہے، معاشرے کو دیکھ کر انسان رنگ بدل رہا ہے، معاشرے کو دیکھ کر آج انسان تبدیل ہو رہا ہے، اور اس کی یہ تبدیلی اس کے لیے بہت بڑے عذاب و عتاب کا سبب بن رہی ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہے۔ شیطان ہے، نفس ہے، پھر معاشرہ ہے۔ معاشرے کی اگر لوگوں کی صحبتیں اگر ہماری اچھی رہیں تو ہماری زندگی اچھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہماری صحبتیں ہی خراب رہیں تو ہماری زندگی بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ آج بری صحبتوں کو ہم تلاش کرتے ہیں، برے لوگوں کو ہم تلاش کرتے ہیں، مگر اچھی صحبتوں میں ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہاں میں سستی آتی ہے، جمائی آتی ہے، نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہم وہاں کر لیتے بیٹھتے ہیں۔ جہاں دین کی بات ہوتی ہے، جمعہ کی نماز میں ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، جمعہ کے دن میں ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر سیل فون کا استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بھی بعض واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہیں، بعض فیس بک پہ چیٹنگ کرتے ہیں، بعض کسی اور ایپ پر چیٹنگ کرتے ہیں۔ جمعہ کی نماز ہے، عربی خطبہ چل رہا ہے، اور کسی کا فون وائبریٹ ہوا تو وہ خطبے کو چھوڑ کر بات کرنے مسجد کے باہر نکل جاتا ہے۔ خطبے کے آداب بھی پتہ نہیں، احکام بھی پتہ نہیں۔ یہ حالت آج مسلمانوں کی۔ اور اسی کی جگہ اگر کوئی گناہ کے کام ہو رہے ہوں، کوئی دنیاوی گفتگو ہو رہی ہو، کوئی دنیاوی بات ہو رہی ہو، تو کوئی واٹس ایپ پہ آپ کو دکھے گا، کوئی فیس بک پہ دکھے گا نہیں، دل لگا کر کان لگا کر سنیں گے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ حالت آج ہمارے ایمان کی ہو چکی ہے، یہ کیفیت آج ہماری ہو چکی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ہم کس قدر ایمان کے معاملے میں کمزور پڑ چکے ہیں۔ معاشرے نے ہمیں کتنا خراب اور برباد کر دیا ہے، حالانکہ اسی معاشرے میں صحابہ نے اپنا وقت گزارا ہے، اسی معاشرے میں
اولیاء کاملین نے، صالحین نے، مردوں اور عورتوں نے اپنا وقت گزارا ہے، مگر اس کے باوجود وہ تقوی پر رہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر رہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف نہ گئے، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دی، اور اسی حالت میں انہیں موت بھی آ گئی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تین چیزوں کی وجہ سے انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور پھر اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان کا خود اپنا اختیار ہوتا ہے گناہ کرنے میں۔ جیسا ہم نے کہا تھا کہ گناہ کہتے کسے ہیں، تو انسان اپنی استطاعت کی بنیاد پر، اپنی طاقت اور اپنے اختیارات کی بنیاد پر انسان گناہ کرتا ہے، اور پھر نام ڈالتا ہے شیطان کا۔ کسی نے کیا خوب کہا، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ غلطی خود کرتا ہے، غلط کام خود کرتا ہے، اسے معلوم ہے نا، جھوٹے کو معلوم نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، شرابی کو معلوم نہیں وہ شراب پی رہا ہے، زانی کو، جوا کھیلنے والے کو نہیں معلوم وہ کیا کر رہے ہیں، معلوم ہے مگر کر لیتے ہیں، پھر بہانہ بناتے ہیں شیطان کی وجہ سے کیا تو تم نے، وہ کہا تمہارے ساتھ میں تھا، اس نے صرف ارادہ تمہیں دیا تھا، عملی جامہ تو تم نے اسے پہنایا ہے، اس ارادے کو تم نے ایک شکل دی ہے، اور تم نے وہ کام کر کے دکھایا جو اس نے ارادہ تمہارے اندر پیدا کیا تھا۔ کر تو ہم رہے ہیں، نام ڈالتے ہیں شیطان کا، اس نے کیا، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ آپ کے منہ تک گلاس لے جا رہا تھا، وہ آپ کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا کہ چلو، نہیں، آپ خود جا رہے تھے، گاڑی پر تیزی سے جا رہے تھے کہ کہیں کوئی شاٹ مس نہ ہو جائے، کہیں ہماری محبوبہ، ہماری پسندیدہ چیز ہماری نظروں کے سامنے سے گزر نہ جائے۔ کام تو ہم خود کر رہے ہیں نا، گاڑی تیزی سے بھگاتے ہوئے، کوئی کالج کے پاس پہ کھڑا ہے، کوئی پارک کے پاس کھڑا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہوا ہے۔ کہاں شیطان تمہیں پیچھے بٹھا کر لے جا رہا تھا؟ کام تو آپ نے کیا ہے، اختیار آپ کا ہے، اور اس اختیار کا غلط استعمال سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ اپنے اختیارات کو غلط استعمال نہ کرو، اپنے اختیارات کو صحیح استعمال کرو۔ آپ کے اندر قوت ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، آپ رمضان کے مہینے میں سارا دن بھوکا رہ سکتے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے، اور جن کے اختیار میں نہیں ہے وہ سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں رمضان میں۔ مگر 100 میں سے 5 لوگ ایسے ملیں گے جو کھاتے ہیں، 95 لوگ ایسے ہیں جو اختیار رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچانے کی۔ تو جب ہمارے پاس میں کھانے پینے سے بچنے کا اختیار، استطاعت اور قوت موجود ہے، تو اسی طرح گناہوں سے بچنے کا اختیار، قوت اور استطاعت ہمارے پاس موجود ہے، مگر اس کا استعمال ہم نہیں کرتے، یہ اور بات ہے۔ ہماری اپنی مرضی ہے، ہمارا اپنا شوق ہے، ہمارے اپنے اعمال اور افعال ہیں، ہم جیسے چاہے اپنا وقت گزار لیں، مگر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس قدر گناہ بڑھتے جائیں گے اس قدر ایمان کمزور ہوتا جائے گا، اور یہی ایمان کی کمزوری بعض لوگوں کے لیے کفر کا اور بعض لوگوں کے لیے شرک کا سبب بن جاتی ہے۔ اس سے بچنا ہو تو گناہوں سے بچو، کیونکہ جتنا گناہوں سے بچتے رہیں گے اتنا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا اور پختہ ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی خاص رحمتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ بس اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ توبہ کر لے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور بھی ہے، غفار بھی ہے۔
وہ بخشنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ایک مرتبہ گناہ سے توبہ کر لینے کے بعد شامت نفس کی وجہ سے اگر دوسرا گناہ ہو گیا، شیطان کے مکر و فریب کی وجہ سے دوسرا گناہ ہو گیا، تو اب یہ نہ سمجھنا کہ میں نے ایک مرتبہ معافی مانگ لی اب معافی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمارے اکابرین نے یہ فرمایا کہ بندہ 1000 مرتبہ گناہ کرے اور 1000 مرتبہ رب کی بارگاہ میں معافی مانگے تو رب اسے اپنے در سے خالی نہیں فرماتا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ سن لینے کے بعد کوئی اگر یہ ارادہ کر لے چلو گناہ کرتا رہوں گا، توبہ کرتا رہوں گا، تو یہ بھی سوچ لے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ سن تو لیا کہ رب معاف فرما دیتا ہے، مگر یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ گناہ کے بعد توبہ کی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اللہ نہ کرے گناہ کرتے کرتے چل دیے تو، اللہ نہ کرے کہ گناہ ابھی ختم ہی ہوا تھا چل دیے تو، یہ بھی خیال کرو۔ آپ یہ نہ سمجھے مولانا نے کہہ دیا کہ جتنے گناہ کرو توبہ کر لو، مگر یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ توبہ کا وقت ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اسی لیے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اور کبھی بھی گناہ کرنے کے بعد اگر گناہ ہو جاتا ہے، غلطی سے کیا یا جان بوجھ کر کیا، اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ نہ بناؤ، کیونکہ آپ کے گناہ تو رب چھپاتا ہے نا۔ آپ نے نہیں سنا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور عیبوں کے چھپانے کو وہ پسند فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ستاریت ہے۔ تو اپنے گناہ پر کسی کو گواہ نہ بناؤ، کیونکہ نہیں معلوم جس کے سامنے آپ اپنے گناہ کا ذکر کر رہے ہیں اس کے پیٹ میں وہ بات رہے گی یا پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جس ذات کے سامنے آپ نے گناہ کیا ہے اسی ذات کو گواہ رکھ کر اس گناہ سے معافی مانگ لو، کسی کے سامنے اپنے گناہوں کا ذکر نہ کرو۔ آج انسان بڑی دلیری کے ساتھ گناہ کا ذکر کرتا ہے۔ زنا کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے زنا کر لیا، شراب پینے والا اپنا ذکر کرتا ہے، حسد کرنے والا اپنا ذکر کرتا ہے، ظلم کرنے والا اپنا ذکر کرتا ہے، چوری کرنے والا اپنا ذکر کرتا ہے، لوگوں کو گواہ بھی بنا لیتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، تکبر کرتے ہیں۔ اس تکبر کا نتیجہ بہت برا ہے، اس کا انجام بہت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا، تکبر کرنے والے کو رب پسند نہیں فرماتا۔ خیر، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ گناہ کے دنیاوی نقصانات بھی بہت ہیں اور گناہ کے اخروی نقصانات بھی بہت ہیں، اور گناہوں کے سبب جو عذاب آتا ہے اس کا بھی ذکر ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج ہم اس کو مکمل کر کے آئندہ نشست میں گناہوں کی وجہ سے جو عذابات آتے ہیں اس کا ہم ذکر کریں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ گناہوں کی وجہ سے جو دنیاوی اور اخروی اس کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے سے دور چلی جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے باوجود اس پر فخر و تکبر کرتا ہے۔ یہ اس کا پہلا نقصان ہے۔ اگر آپ لکھ کر رکھنا چاہیں تو لکھ کر رکھ لیں تاکہ کسی کو بتا سکے کہ گناہوں کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ ہزاروں باتیں ہمارے اکابرین نے کی، چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ گناہ کا یہ پہلا نقصان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے سے بہت دور چلی جاتی ہے۔ پھر وہ اللہ کی رحمتوں کا سوال کرتا رہے، اللہ سے کہتا رہے کہ مولا مجھ پر رحم فرما دے، مجھ پر کرم فرما دے، مجھ پر فضل فرما دے، تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے تو گناہ چھوڑ دے، یہ ساری چیزیں پھر تیرے لیے آ جائیں گی، تیرے پاس واپس آ جائیں گی، تو گناہ چھوڑ دے۔ تو جھوٹ بولتا ہے، رحمت دور ہو جاتی ہے،
غلط کام کرتا ہے رحمت دور ہو جاتی ہے، گالی دیتا ہے رحمت دور ہو جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے رحمت دور ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہو تو برے اعمال چھوڑ دو، اللہ کی رحمت آپ سے قریب ہوگی۔ دوسری چیز، اللہ کا غضب اس پر برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب برستا ہے اس بندے کا چہرہ بھی بگڑتا ہے، اس بندے کے حالات بھی بگڑتے ہیں، اس بندے کے معاملات بھی بگڑتے ہیں، اس بندے کا کاروبار بھی خراب ہوتا ہے۔ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے صرف اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے فرشتوں کی اور اللہ کی ساری مخلوق کے غضب کا وہ شکار ہو جاتا ہے جس بندے پر اللہ کا غضب برسنا شروع ہوتا ہے۔ تیسری بات، اس کے رزق میں تنگی بھی ہوتی ہے اور بے برکتی بھی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اور ایک مقام پر میں نے پڑھا، انشاءاللہ وقت آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، صرف اشارہ دے دوں کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جس کے دل کے اندر سختی پیدا ہو جائے اس کا علاج بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ تو رزق میں تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے بعض گناہگار تو ایسے جن کے پاس میں بہت زیادہ دولت ہے، تو یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے پاس میں وہ بہت گناہ بھی کر رہا ہے مگر اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، میں بھی اسی راہ پر چلوں، یہ ڈھیل ہے اس کے لیے۔ اور میں نے گزشتہ نشست میں اور اس سے پہلے بھی بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے ایک کافر کو کفر کے باوجود، ایک مشرک کو شرک کے باوجود، یہودی اور عیسائی کو ان کی غلط عقیدے کے باوجود، اور ایک گناہگار کو گناہ کے باوجود اسے وقت دیا جاتا ہے، موقع دیا جاتا ہے کہ وہ توبہ کر لے اور اپنے دوسرے مذہب سے اسلام کی طرف آ جائے یا گناہ سے نیکی کی طرف آ جائے، یہ موقع دیا جاتا ہے۔ اس کو ڈھیل نہ سمجھے، موقع دیا جا رہا ہے۔ اگر ڈھیل سمجھیں گے تو گناہ بڑھیں گے، سختی بڑھے گی اور بدعقیدگی بڑھے گی۔ اس کو ڈھیل نہ سمجھے، موقع سمجھ لے اور موقع کو غنیمت جان کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے۔ اب اگر کوئی گناہگار گناہ کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑے بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے پاس بہت دولت ہے، تو پھر آپ اس کا راستہ اختیار نہ کریں۔ اللہ کی طرف سے یہ فیصلے ہو چکے ہیں، حضور نے بتا دیا ہے، اکابرین نے تحقیق کر دی ہے کہ یہ ہونا ہے تو ہونا ہے، اور جب وہ پکڑ میں آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑا نہیں سکتی۔ رزق سے برکتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ بیوی بچے نافرمان ہو جاتے ہیں اس شخص کے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ اور میں نے تو یہاں تک کہ پڑھا ہے، بیوی بچے ہی نہیں بلکہ جتنے اس کے ماتحت ہیں وہ سب کے سب اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جتنے اس کے ماتحت ہیں۔ میں نے ایک بزرگ کی بات مجھے یاد ہے کہ 8ویں نشست میں شاید میں نے کہی تھی کہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے نے ارشاد فرمایا کہ میری سواری اگر کبھی میری نافرمانی کرتی ہے تو مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی آج کی ہے۔ محسوس، آخری باتوں کی طرف انشاءاللہ میں آ رہا ہوں، محسوس ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، مجھ سے اللہ کی نافرمانی سرزد ہوئی ہے۔ تو گھر والے نافرمان ہو جاتے ہیں، ماتحت نافرمان ہو جاتے ہیں، استاد ہے تو ان کے شاگرد اس کے نافرمان، قوم کا لیڈر ہے تو اس کی رعایا اس کے نافرمان، بادشاہ ہے تو اس کے ماتحت جتنے ہیں وہ سب کے سب اس کے نافرمان، اگر کمانڈر ہے تو اس کے نیچے جتنی فوج ہے وہ سب اس کی نافرمان، کیونکہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہمارے ماتحت جتنے ہوں گے وہ سب کے سب ہمارے نافرمان ہوں گے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ طرح طرح کی بیماریوں کا وہ شکار ہوتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں کا وہ شکار ہوتا ہے، مختلف بیماریاں آتی ہیں۔ آج بہت سارے مسلمان بیماریوں کا اڈا بن چکے ہیں، کہہ سکتے ہیں ہم اپنی زبان میں،
بیماریوں کا گھر بن چکے ہیں. گھر میں کئی جتنے دروازے ہوتے ہیں اتنی زیادہ بیماریاں آج ایک انسان کے اندر ہے. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک آج بیماریوں میں انسان گرفتار ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو گناہوں میں مصروف کر چکا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے اس کا دلی سکون چھین لیا جاتا ہے اور اس کا اطمینان ختم کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر سکون نہیں ہوتا, وہ بے چین رہتا ہے, حیران و پریشان رہتا ہے. اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی انفرادی طور پر گناہ کرتا ہے تو انفرادی طور پر اس کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آتا ہے, اور اگر قوم اجتماعی طور پر یہ گناہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا عذاب, اللہ کا عتاب اور ان گناہوں کی سزا اجتماعی طور پر بھی ملتی ہے. اگر پورے کا پورا گھر نافرمان ہے اللہ کا, ہر انسان اپنے طور پر زندگی گزار رہا ہے, اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے, شیطان کے اشاروں پر ناچ رہا ہے, معاشرے کا برا اثر اپنے وجود پر ڈالا ہوا ہے, تو اب گھر کا ہر فرد اگر اسی حال میں ہے, بچہ بچیاں سب اسی کیفیت میں ہے, کوئی کسی کی آخرت کی فکر کرنے والا نہیں, کوئی کسی کے ایمان کی فکر کرنے والا نہیں, کسی کو نہ اللہ کے ذکر کا وقت ہے نہ رسول پاک کی اطاعت کا وقت ہے. ایسی ہی زندگی گزر رہی ہے, ایسے ہی حالات گزر رہے ہیں. اجتماعی طور پر اگر پورا گھر گناہوں میں مصروف ہے, خاندان قبیلہ گناہوں میں مصروف ہے, محلہ شہر گناہوں میں مصروف ہے, ملک کا ملک گناہوں میں مصروف ہے, اور کوئی خاص علاقے سے جہاں پر گناہوں کے لیے دعوت دی جاتی ہو وہاں لوگوں کو جمع کروا کر گناہ کروایا جاتا ہو, تو اگر انفرادی طور پر گناہ ہو رہا ہے تو انفرادی طور پر سزا ملے گی, اور اگر اجتماعی طور پر گناہ ہو رہا ہے تو اجتماعی طور پر سزا ملے گی. ہاں یہ بات یہاں پر یاد رکھ لیں کہ اگر گھر کا کوئی فرد گناہ کر کے اسی حالت میں یعنی بغیر توبہ کیے گھر کے اندر آتا ہے تو اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گھر سے برکتوں کو ختم فرما دیتا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں, بار بار کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں, اور جس قدر ممکن ہو سکے ایسا عمل ہرگز نہ کریں کہ جو عمل اللہ کے عذاب کو اور اللہ کے عتاب کو اور اللہ کی بارگاہ سے سزا کو دعوت دیتا ہو. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری یہ نشستیں چلتی رہیں گی. اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے تفصیلی گفتگو ہوتی رہے گی, ذکر چلتا رہے گا. بس کوشش یہی رہے کہ جو پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اس پیغام پر عمل کے لیے آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں, ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار گناہوں سے اور کبھی انجانے میں گناہ ہو جائے تو اس کی سزا سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے نسلوں کو گناہوں سے محفوظ فرما. جب تک زندہ رہیں تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت کے ساتھ زندہ رکھ, اور جب آخری وقت آئے تو حالت یہ ہو کہ جسم پر کوئی گناہ نہ ہو, ایمان کی سلامتی کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو.